بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 16 سورہ حج آیات 67، 68 اور 69۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی تمام تر تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت میں جو تعلیمات ہیں، خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ اُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے، منسکا، عبادت کا طریقہ، اور دوسرا ترجمہ ہے قربانی کا طریقہ۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح تعلیمات عطا فرمائی۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب قربانی کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، مختلف ان کے بت تھے، تو جانور لے کے جاتے یا جانور جہاں بھی ہوتا تو اس کو جس بت کی طرف منسوب کرنا ہوتا اس بت کا نام قربانی کے وقت لیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، تمہارا خدا ایک ہے، خدا ہی سچ ہے، خدا ہی حق ہے۔ تم جب اپنی قربانی کرو تو ان کی مخالفت میں اپنے سونے رب کا نام لیا کرو، اپنے سونے رب کا نام لیا کرو۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ یہ حکم نازل ہوا، نافذ ہو گیا ان کی مخالفت میں۔ اب کو پتہ ہے کسی کی مخالفت میں بعض اوقات کوئی چیز آ جائے اور ہو وہ حق تو بندہ ضد پہ اتر آتا ہے۔ ضد انسان کے لیے نقصان دہ، وہ جو ضد کرتا ہے نا اس کے اپنے لیے بڑی نقصان دہ۔ وہ ضد پہ آ جاتا ہے کہ میری گل کیوں نہیں مانی گئی، میری گل کیوں نہیں مانی گئی، میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ تو کفار جو تھے انہوں نے کہا جی ہمارا طریقہ کیوں نہیں جو ہے وہ نافذ رکھا گیا، انہوں نے ہمارے طریقے کے مخالف طریقہ اتار لیا ہے، ہم اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں، تو قربانی میں بھی یہ اپنے خدا کا نام لے آئے ہیں، اپنے رب العزت کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ انہیں حسد پیدا ہوا، اندر سے جلنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ کیا؟ انہوں نے کہا جی اچھا جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کے وقت، یا جو ذبح نہ کیے جائے تو وہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وہ مردار ہے۔ وہ مردار کیوں ہے؟ وہاں وہ مر گیا بھائی، اس پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس کو مارا کس نے؟ بقول ان کے کہ ان کا خدا طاقتور ہے، اس کو موت بھی تو اسی نے دی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو موت یہ دیں، چھری کے ساتھ ذبح کرے، وہ حلال ہے، اور جس کو موت خدا دے وہ حرام ہے۔ کتنی الٹی بات ہے، تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات لوگوں میں پھیلا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گویا کہ وہ اعتراض کر رہے تھے، شریعت پر اعتراض کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مجھ سے قربانی کے طریقے سیکھو۔ تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے عبادت کا طریقہ۔ بھائی ہم نے مقرر کر دیا عبادت کا طریقہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اسلام دین کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ ہر امت کا ایک طریقہ ہوتا چلا آیا ہے، اس امت کے لیے بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ قربانی کے وقت کیا کریں؟ اللہ کا نام لیں، اور جب اللہ کا نام نہیں لیں گے تو ہمارا قانون ہے کہ وہ مردار قرار دیا جائے گا، وہ مردہ ہوگا اور مردار ہوگا، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ امتحان ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں انہوں نے کامیاب ہونا ہے۔ ہم ناسکوہ، جس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، جس کے مطابق وہ قربانی کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، انہیں چاہیے کہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کرے اس معاملے میں۔ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمارے طریقے کے مطابق آ جائیں، اسلام قبول نہیں کرتے تو ہمارے طریقوں پر اعتراض تو نہ کریں۔ وہ آپ سے لڑ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آپ سے نہ لڑیں، فضول میں لڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فضول میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آقا علیہ السلام کو حوصلہ دیا گیا کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ
نہ کریں، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ جھگڑے کرتے رہیں گے، یہ اختلاف کرتے رہیں گے، آپ اپنے سونے رب کی طرف اس امت کو بلاتے رہیے۔ یہ امت جو ہے وہ آپ کے الفاظ سن کر اپنے رب کی طرف آ رہی ہے، تو آپ اس امت کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر پھر بھی وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو اے محبوب آپ کہہ دیں کیا، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا باتیں بھی سنتے رہیے، کام بھی کرتے رہیے۔ ایک یہ باتیں کرتے رہیں گے، آپ کام کرتے رہیں گے، فیصلہ خدا کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ فیصلہ کس کی ذات پہ چھوڑ دیں؟ اس میں ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر بھئی کوئی کام اچھا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے قانون اور اس کے دائرے کے اندر رہ کے کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے اور مخلص ہے، میں جو کام کر رہا ہوں، فیصلہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باد مخالف چلتی رہے گی، آندھی طوفان آپ کے مخالف چلتے رہیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہاں مخالف آوازیں بھی آتی ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ رب العزت قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ نبی پاک کو بھی یہی آرڈر ہوا کہ آپ باتیں کرتے رہیں، آپ کام کرتے رہیں، وہ باتیں کرتے رہیں گے، آپ اپنا راستہ نہ چھوڑیے۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامت، یوم قیامت، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان امور کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آج کی جو تعلیمات ہیں، سب سے پہلے جو بھی اللہ نے حکم دیا، اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔